فریہ کو جب بھی دیکھنے کے لیے رشتے والے آتے تو اس کی بھابھی مہمانوں کے لیے کھانا بناتی تو فریہ اس میں نمک مرچ تیز کر دیتی اور وہ لوگ رشتے سے انکار کر دیتے تو ساس بہو کو مارنے لگتی کہ جان بوجھ کر تم کھانا خراب کرتی ہو تاکہ میری بیٹی کا رشتہ نہ ہو۔ ایک دن رشتے والے آئے تو روبینہ نے فریہ کو نمک ڈالتے ہوئے دیکھ لیا اور بازار سے کھانا منگوا کر مہمانوں کو کھلا دیا اور کہا کہ فریہ نے بنایا ہے، تو وہ فریہ کو بیاہ کر لے گئے اور اگلے دن فریہ کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی جب سسرال والوں نے اسے دیکھو بہو شام کی چائے پر ہر چیز لاجواب بننی چاہیے، اگر کسی چیز میں کوئی بھی ذرا سا بھی نقص ہوا تو اپنی خیر منا لینا۔ بڑے ہی سخت لہجے میں کنیز بیگم نے اپنی بہو سے یہ بات کہی تھی۔ وہ بیچاری گھبرائی سی اسبات میں سر ہلاتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ فریہ اس وقت صوفے پر بیٹھی اپنے ناخنوں کو اپنے دانتوں سے کتر رہی تھی اور ماتھے پر بل ڈالے ہوئے تھی۔ کنیز بیگم نے جب بیٹی کو یوں فارغ بیٹھے دیکھا تو کہنے لگی کہ یہ تم کیا کر رہی ہو، یہ کیا منحوس کام تم نے شروع کر رکھا ہے، پتہ ہے دانتوں کو کترنا نحوست کی نشانی ہے۔ ابھی مہمان آئے نہیں کہ تمہاری نحوست شروع ہو گئی ہے، دیکھو اس بار انکار نہیں ہونا چاہیے، جاؤ جلدی اپنے چہرے پر فیشل کرو یا کوئی کریم ہی لگا لو، اور ہاں کڑھائی والا جوڑا پہننا، شام کے وقت میک اپ بھی کر لینا۔ اپنی ماں کی بات سن کر وہ برا سا منہ بناتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ ایک تو اگر بیٹی عام شکل و صورت کی مالک ہو اور رنگت بھی سانولی ہو، اور اگر بھابھی خوبصورت آ جائے تو نند احساس کمتری کا شکار ہونے لگتی ہے، کیونکہ نند کو دیکھنے آنے والے رشتے بھابھی کو پسند کر کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن فریہ کے ساتھ ایسا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ بات کچھ اور تھی۔ اس نے بے دلی سے اپنا چہرہ دیکھا، قد کاٹ کی وہ ٹھیک تھی، بس نئے نقش موٹے اور بھدے تھے، رنگت گندمی تھی، البتہ بال بہت لمبے تھے، جب میک اپ وغیرہ کرتی تو کافی پیاری لگتی تھی۔ اپنی ماں کو تو اصل وجہ بتا نہیں سکتی تھی، اس لیے اس نے سوچا کہ بھابھی کی خوبصورتی تو ویسے بھی اس کی ماں کو ایک آنکھ نہیں بھاتی، کیونکہ اس کے بھائی رحیل نے روبینہ کے ساتھ پسند کی شادی باقاعدہ ضد کر کے کی تھی اور بیوی سے محبت بھی بہت کرتا تھا۔ لیکن کنیز بیگم نے رحیل سے صاف کہہ دیا تھا کہ یہ نہ ہو کہ بیوی کے آتے ہی تم جورو کے غلام بن جاؤ۔ میں اسی لیے نہیں چاہتی تھی کہ تمہاری پسند کی لڑکی سے شادی ہو، کیونکہ جو بھی پسند سے شادی کرتا ہے ماں اور بہن کو دنیا کے دھکے کھانے کے لیے چھوڑ دیتا ہے اور بس بیوی کے ہی آگے پیچھے چکر کاٹتا رہتا ہے۔ رحیل کہنے لگا، اماں ایسی کوئی بات نہیں ہے، روبینہ بہت اچھی لڑکی ہے اور وہ گھر کو جوڑ کر ہی رکھے گی۔ لیکن کنیز بیگم نے کلام پاک پر ہاتھ رکھ کر رحیل سے قسم لی تھی کہ وہ شادی کے بعد کبھی بھی کنیز اور روبینہ کے بیچ میں نہیں آئے گا۔ کنیز بیگم روبینہ کے ساتھ جیسا مرضی سلوک کریں وہ کچھ نہیں کہے گا اور نہ ہی بیوی کے کہنے پر اپنی ماں اور بہن کو چھوڑے گا، کیونکہ کنیز بیگم بیوہ خاتون تھیں، اس لیے دل میں یہی ڈر تھا کہ کہیں اکلوتا بیٹا شادی کے بعد بیوی کا غلام نہ بن جائے اور ماں اور بہن کو بے آسرا نہ چھوڑ دے۔ اس وقت رحیل کے سر پر روبینہ کی محبت کا بھوت سوار تھا، اسی لیے اس نے کلام پاک پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا لی کہ وہ کبھی بھی بیوی کا ساتھ نہیں دے گا۔ لیکن شادی کے بعد شامت روبینہ کی آئی تھی، کیونکہ کنیز اسے ٹکنے نہیں دیتی تھی، ہر کام میں کیڑے نکالتی رہتی تھی، اور روبینہ تھی بھی بڑی خوبصورت سی سلجھی ہوئی اور کمگو تھی، کچھ کنیز بیگم سے بہت ڈرتی بھی تھی۔ رحیل بھی اسے کہہ چکا تھا کہ اسے ہر حال میں اس کی ماں کا دل جیتنا ہے۔ جیسے ہی روبینہ نے شام کی چائے کے لیے تمام لوازمات تیار کر کے فریج میں رکھ دیے تو وہ کچھ دیر کے لیے اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے گئی۔ تبھی جلدی سے فریہ باہر آئی اور باورچی خانے میں گئی تو پورا باورچی خانہ روبینہ صاف کر چکی تھی۔ اس نے فریج کھولا تو سموسوں کا سارا امیزہ اس نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا، میدا بھی گوندھ کر رکھا تھا، بس اب سموسے بنانے باقی تھے جو اس نے اسی وقت بنا کر تلنے تھے جب مہمان آتے۔ فریہ نے جلدی سے سموسوں کے امیزے میں نمک مرچ بہت زیادہ تیز کر دیا اور دہی بڑوں میں بھی اس نے نمک زیادہ ڈالا اور ہلا کے رکھ دیا، پھر خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شام کو وہ تیار تھی جب مہمان آئے تھے۔ جیسے ہی مہمان آئے کنیز بیگم نے بڑا پرتپاک استقبال ان لوگوں کا کیا تھا، کیونکہ وہ لوگ کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور کنیز بیگم کی 100% کوشش تھی کہ فریہ کا رشتہ وہاں ہو جائے۔ انہوں نے ڈرائنگ روم کو بھی کافی سجا کے رکھا تھا۔ مہمان کنیز بیگم کے اخلاق سے کافی متاثر ہوئے تھے۔ پھر روبینہ بھی کمرے میں داخل ہوئی اور مہمانوں سے سلام کرنے لگی۔ روبینہ کو دیکھ کر وہ لوگ مسکرانے لگے۔ بات کی شروعات میں کنیز بیگم نے فوراً ہی بتا دیا کہ یہ میری بہو ہے، اور کنیز بیگم پہلے ہی روبینہ سے کہہ چکی تھی کہ تمہیں زیادہ تیار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے وہ بالکل سادگی میں تھی۔
اس نے بس سلام کیا، 2 منٹ بیٹھی اور کنیز کی نظروں کے اشارے کو دیکھتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ہی فریہ کمرے میں آئی تھی اور کنیز بیگم نے اپنی بیٹی کی تعریفوں کے پل باندھنے شروع کر دیے۔ وہ کہنے لگی کہ میری بیٹی بہت اچھا کھانا بناتی ہے، چائے کا سارا انتظام اسی نے کیا ہے، ابھی حال میں ہی میری بیٹی نے BA کیا ہے اور سارا باورچی خانہ اسی نے سنبھال رکھا ہے۔ میں نے تو بہو کو ابھی تک کام پر لگایا ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بہو کو بہت عزت دی جاتی ہے اور شروع کی شادی کے 6 مہینے تک کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیا جاتا۔ جیسے ہی مہمانوں نے فریہ کی طرف دیکھا تو دیکھنے میں وہ انہیں اتنی بھی بری نہیں لگی تھی۔ مناسب شکل و صورت کی مالک تھی لیکن پیاری تیار ہوئی تھی۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے اپنی پلیٹ میں سموسے اور دہی بلے ڈال کر کھانے شروع کیے تو فوراً ہی پلیٹیں واپس ٹیبل پر رکھ دیں اور پانی پانی کہنے لگے اور جلدی سے جگ سے پانی لے کر پینے لگے۔ وہ کہنے لگے توبہ توبہ، آپ کی بیٹی نے تو اتنی مرچیں ڈالی ہیں کہ کچھ بھی کھایا نہیں جا رہا، اور دہی بلے تو بالکل کڑوے ہیں، لگتا ہے کہ بہت زیادہ نمک ڈال دیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ لوگ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے بے شک آپ کی بیٹی دیکھنے میں اچھی ہے لیکن ایسے کھانے تو ہم نہیں برداشت کر سکتے۔ وہ لوگ الٹے قدم واپس چلے گئے۔ کنیز بیگم ان کو روکتی رہ گئیں کہ پلیز آپ لوگ رکیں تو صحیح، میں دیکھتی ہوں کہ مسئلہ کیا ہے، لیکن ان لوگوں نے کچھ نہیں سنا اور الٹے قدم واپس چلے گئے۔ یہ دیکھ کر کنیز بیگم کا پارا ہائی ہوا تھا۔ انہوں نے چلا کر روبینہ کو پکارا۔ وہ جو کچن میں رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی وہ فوراً سے ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ جب دیکھا تو مہمان جا چکے تھے اور کسی نے بھی کچھ نہیں کھایا تھا، حالانکہ اس نے تو بہت محنت سے سب کچھ بنایا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مہمان اتنی جلدی کیوں چلے گئے۔ فریہ واپس اپنے کمرے میں جا چکی تھی اور کنیز بیگم کا غصہ دیکھ کر روبینہ کا دل مٹھی میں آیا تھا۔ وہ روبینہ کے پاس آئی اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ وہ کہنے لگی بدبخت کم صرف عورت، تو نے سموسوں اور دہی بلوں میں نمک مرچ تیز کیوں کیا؟ جان بوجھ کر تم نے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ میری بیٹی کو کچھ بھی بنانا نہیں آتا اور وہ کسی بھی قابل نہیں ہے۔ تمہاری وجہ سے آج میری بیٹی کا رشتہ ہوتے ہوتے ختم ہو گیا کیونکہ تم نے نمک بہت زیادہ ڈالا تھا۔ یہ سن کر روبینہ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے تو سب کچھ دیکھا تھا اور فریج میں رکھ دیا تھا۔ اسے تو پتہ تک نہیں تھا کہ اس کے کمرے میں جانے کے بعد ہوا کیا ہے۔ جیسے اس نے سموسے کھانے کے لیے منہ میں ڈالا تو اتنی مرچیں تھیں جس سے اسے کھانسی ہونے لگی، لیکن اس نے تو امیزے میں اتنی مرچیں نہیں ڈالی تھیں۔ باقی سب کچھ بھی چکھ کر وہی رکھا تھا جو کہ بالکل ٹھیک تھا، اور اسے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ حرکت کی تو کی کس نے ہے۔ اس نے کنیز بیگم کو کہا کہ امی یہ سب میں نے نہیں کیا، میں نے تو سب کچھ بہت اچھا بنایا تھا۔ تو وہ کہنے لگی کہ کچن میں تو مجھے تمہارے علاوہ اور تو کوئی نظر نہیں آیا اور تمہیں شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے؟ یہ کہہ کر انہوں نے اس کو دوسرے رخسار پر بھی تھپڑ مارا تھا۔ پھر کہنے لگیں کہ جاؤ یہاں سے، تمہیں پتہ نہیں میری بیٹی کے ساتھ کیا دشمنی ہے، اسی لیے تم چاہتی ہو کہ اس کا رشتہ نہ ہو۔ وہ کہنے لگی میں ایسا کیوں چاہوں گی، میں تو چاہتی ہوں کہ فریہ کا بہت اچھی جگہ رشتہ ہو جائے۔ کنیز بیگم نے اسے سختی سے ڈانٹا تھا۔ روبینہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ اس نے تو سب کچھ ٹھیک بنایا تھا۔ رات کو جب رحیل گھر واپس آیا تو کنیز بیگم نے اسے سب کچھ روتے روتے بتایا تھا کہ تمہاری بیوی کی وجہ سے میری بیٹی کا رشتہ ہوتے ہوتے ختم ہو گیا۔ اس نے کھانے پینے کی چیزوں میں نمک مرچ بہت زیادہ کر دی تھی۔ تمہاری بیوی تو چاہتی ہی نہیں ہے کہ میری بیٹی کا رشتہ ہو، میں اسی لیے نہیں چاہتی تھی کہ تمہاری پسند کی شادی ہو۔ اب خود دیکھ لو، تمہاری شادی کو بھی 3 ماہ نہیں گزرے اور اس لڑکی نے اپنے اصل رنگ ڈھنگ دکھانے شروع کر دیے ہیں۔ رحیل بہت غصے میں کمرے میں داخل ہوا تھا۔ روبینہ بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ رحیل کو سب کچھ بتاتی وہ اس پر چلانے لگا اور کہنے لگا کہ تم نے کیا تماشا بنا رکھا ہے، جب بھی میری بہن کو کوئی دیکھنے آتا ہے تم خراب چیزیں بنا کر آگے رکھ دیتی ہو، اور آج جب میری بہن کا رشتہ بڑی مشکل سے ایک اچھے گھرانے میں ہونے جا رہا تھا لیکن تمہاری وجہ سے انکار ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اپنے دل میں نفرت بھر کر میرے گھر آئی ہو۔ آخر میرے علاوہ میری ماں اور بہن کا ہے ہی کون؟ روبینہ کی کوئی بھی بات رحیل نے نہیں سنی تھی بلکہ اپنی ہی باتیں سنا کر اسے برا بھلا کہتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا تھا، اور ادھر اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی فریہ بڑی خوش اور مطمئن تھی کیونکہ اس کا کام تو ہو چکا تھا۔ دراصل وہ چاہتی تھی کہ اس کا رشتہ روبینہ کے بھائی سے ہو
جب سے اس نے روبینہ کی شادی پر اس کے خوبصورت اور ہینڈسم بھائی جبران کو دیکھا تھا، تب سے ہی وہ اپنا دل اس پر ہار بیٹھی تھی، لیکن چاہتی تھی کہ یہ بات اس کی بھابھی خود اپنے منہ سے کہے۔ اس لیے جب راحیل کی شادی روبینہ سے ہوئی تو شروع میں تو فریہ نے اس کے ساتھ بڑا اچھا رویہ رکھا تھا۔ ہر وقت بھابھی بھابھی کہتی رہتی، اس کے آگے پیچھے پھرتی رہتی، اس کے ساتھ کچن میں کام کروانے میں تو مدد کر دیتی تھی کہ اس کا اتنا اچھا رویہ دیکھ کر روبینہ اپنے خوبصورت بھائی کا رشتہ اس کے لیے مانگ لے۔ لیکن نہ تو ایسا ذکر کبھی روبینہ نے کیا اور نہ ہی کبھی اس کے بھائی نے ایسا کوئی رسپانس فریہ کو دیا تھا۔ جیسے ہی روبینہ کی شادی ہوئی، 15 دن بعد اس کا بھائی جبران روبینہ کو اپنے گھر لے جانے کے لیے آیا تھا تاکہ چند روز وہ اپنے میکے میں رہ سکے۔ کنیز بیگم نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، وہ کہنے لگیں ٹھیک ہے، لے جاؤ اپنی بہن کو۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جبران ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا، وہ روبینہ سے کہنے لگا کہ جلدی سے اپنے کپڑوں کی پیکنگ کرو اور چلو۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن فریہ جلدی سے کچن میں گئی اور جبران کے لیے چائے بنائی اور ڈرائنگ روم کے ٹیبل پر لا کر رکھ دی۔ جبران نے شکریہ کر کے چائے کا کپ اپنے لبوں پر لگا لیا، لیکن جبران کے ہوش تو اس وقت اڑے تھے جب فریہ اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ یہ دیکھ کر تو وہ اچنبے میں آیا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ آپ یہ کہاں بیٹھی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ کیا ہوا؟ کیا میں آپ کے پاس نہیں بیٹھ سکتی؟ آپ کو پتہ ہے مجھے روبینہ بھابھی بہت پسند ہے، اور میں نے راحیل بھائی کی شادی روبینہ بھابھی سے کروانے کے لیے اپنی ماں کو بڑی مشکل سے راضی کیا ہے۔ وہ تو بالکل ہی نہیں مان رہی تھیں۔ جبران اس کی باتیں بڑی حیرت سے سن رہا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے بڑی مشکل سے اپنی ماں کو راضی کیا؟ میری ماں میری کوئی بھی بات نہیں ٹالتی۔ اگر آپ کی بہن کو اس کی محبت ملی ہے تو میری وجہ سے ملی ہے۔ جبران کہنے لگا میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا، آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی جیسے میں نے آپ کی بہن کو اس کی محبت سے ملایا ہے، ویسے ہی آپ بھی میرا ایک کام کر دیں۔ جبران ابھی بھی اس لڑکی کی بات سمجھ نہیں پایا تھا۔ وہ کہنے لگا میں سمجھا نہیں، کیسا کام ہے؟ تو وہ کہنے لگی آپ مجھ سے شادی کر لیں کیونکہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ جبران نے چائے کا کپ سامنے رکھی ٹیبل پر پٹک کر رکھا اور کہنے لگا کہ آپ کو شرم نہیں آتی اپنے منہ سے اس قسم کی باتیں کرتے ہوئے؟ دیکھیں میں اس قسم کا لڑکا نہیں ہوں، آپ میری بہن کی نند ہیں اور میرے لیے قابل عزت ہیں۔ میں آپ کو بڑی تمیز کے دائرے میں سمجھا رہا ہوں کہ آئندہ میرے ساتھ اس قسم کی فضول باتیں مت کیجیے گا۔ جبران نے نہایت غصے سے فریہ کو یہ بات کہی تھی۔ فریہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد روبینہ اپنا بیگ لے کر آئی تو جبران بھی بڑے غصے میں تھا۔ روبینہ کو گھر لے جانے کے بعد اس نے ساری بات روبینہ سے کہہ دی اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اپنی نند کا دماغ صاف رکھو تو اچھا ہے، آئندہ میں تمہیں لینے نہیں آؤں گا، ابا سے کہوں گا وہی تمہیں لینے آ جایا کریں گے۔ اس لڑکی کا کیا بھروسہ ہے کل کو مجھ پر کوئی الٹا سیدھا الزام ہی نہ لگا دے۔ یہ سن کر روبینہ بھی پریشان ہوئی تھی۔ یہ بات تو وہ اپنے سسرال میں کسی سے بھی کہہ نہیں سکتی تھی، لیکن جیسے ہی میکے میں رہ کر وہ دوبارہ سسرال گئی تو فریہ کا رویہ اس سے بالکل مختلف ہو چکا تھا۔ وہ اب اس سے اتنے سیدھے منہ سے بات نہیں کرتی تھی، اسے بھی اس کی کوئی زیادہ پرواہ نہیں تھی، وہ بس اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ فریہ کا رشتہ جلد از جلد کسی اور کے ساتھ ہو جائے، لیکن ایسا بھی کب ممکن تھا جب فریہ چاہتی ہی نہیں تھی۔ یہ تیسرا رشتہ تھا جو انکار کر کے جا چکا تھا اور ملبہ سارا روبینہ کے سر پر گرا تھا۔ اس سے پہلے بھی اس کے 2 رشتے آئے لیکن وہ ان کے سامنے آڑے ٹیڑھے منہ بنا کر بیٹھی رہی، ان کی کسی بات کا ٹھیک سے جواب نہیں دیتی تھی، اس لیے وہ لوگ انکار کر کے جا چکے تھے۔ لیکن اس بار کنیز بیگم نے فریہ کو بہت ڈانٹا تھا کہ اگر اس نے ایسا کوئی بھی رویہ رکھا تو وہ فریہ کو چھوڑیں گی نہیں۔ فریہ کو جب بھی کوئی اور راستہ نظر نہیں آیا تو اس نے سوچا کہ روبینہ کو برا بنا لیتی ہوں، اور اب اس مقصد میں کامیاب بھی ہو چکی تھی۔ روبینہ کی زندگی مزید تنگ ہونے لگی تھی۔ انہی دنوں اس کے بھائی جبران کا بھی رشتہ طے ہو چکا تھا۔ جب یہ خبر فریہ تک پہنچی تو اس کا غصے سے برا حال تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے جبران کا رشتہ ٹوٹ جائے اور مجبوراً اسے فریہ سے ہی شادی کرنی پڑے۔ اس نے روبینہ کے موبائل سے جبران کا نمبر لیا، پہلے تو اسے فون کر کے اس کی منت سماجت کرنے لگی کہ وہ اپنی منگنی توڑ دے اور اس سے شادی کر لے ورنہ وہ زہر کھا کے مر جائے گی، لیکن جبران نے اس کی کسی بھی بات پر کان نہیں دھرے بلکہ اسے صاف انکار کر دیا تھا اور اسے یہ کہا تھا کہ اگر اس نے مزید پریشان کرنے کی کوشش کی تو وہ راحیل سے اس کی شکایت کر دے گا۔ فریہ اس کی بات سن کر بہت ڈر گئی، ویسے بھی وہ راحیل سے بہت ڈرتی تھی۔ اگر جبران نے اس کی شکایت راحیل سے کر دی تو راحیل اپنی ماں کے سامنے فریہ کا یہ پول بھی کھول دے گا اور پھر کنیز بیگم اسے ویسے ہی نہیں چھوڑیں گی۔
اس وجہ سے پھر جیسا بھی رشتہ آئے گا وہ اس کی شادی کر دیں گی، کیونکہ وہ پہلے اس کے رشتے کی وجہ سے بڑی پریشان تھیں۔ اب تک تو روبینہ ہی ان کی نظر میں بری بنی ہوئی تھی۔ اسی دوران ایک اور رشتہ فریہ کے لیے آ گیا اور وہ لوگ راحیل کے دوست کی فیملی تھی، اس لیے راحیل نے کہا تھا کہ ان کے لیے ڈنر کا کھانا بہت اچھا بنایا جائے۔ اس بار کنیز بیگم خود بھی کچن میں آئی تھیں اور روبینہ سے کہا تھا کہ اس بار اگر اس نے کوئی غلطی کی تو وہ اسے چھوڑے گی نہیں اور راحیل بھی اس کی خوب خاطر تواضع کرے گا۔ سارا کھانا روبینہ نے اپنے سامنے بنایا۔ پورا کھانا بنانے کے بعد ہی وہ اپنے کمرے میں تیار ہونے کے لیے گئی تھیں، لیکن سب کی نظروں سے بچتے ہوئے فریہ کچن میں گئی اور کھانے میں نمک مرچ پھر سے ڈال دی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ راحیل کے دوست کے گھر پر اس کا رشتہ ہو۔ اس کے سر پر تو جبران کی محبت سوار تھی۔ رات کو راحیل کے دوست کی فیملی آئی اور ان کو فریہ اچھی بھی لگ گئی تھی، کیونکہ وہ ان کے سامنے بالکل شرافت سے بیٹھی تھی۔ لیکن جیسے ہی سب نے کھانا کھانا شروع کیا تو راحیل کے دوست نے اور اس کے گھر والوں نے کھانا وہیں پر روک دیا۔ اس بار تو راحیل کو روبینہ پر اتنا غصہ آیا کہ جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ پہلے تو صرف کنیز بیگم کے کہنے پر ہی اس نے سنا تھا کہ روبینہ نے کھانے میں گڑبڑ کی ہے، لیکن اب تو کھا کر بھی دیکھ لیا تھا۔ اسے اپنے دوست کے سامنے بہت شرمندگی ہوئی۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہمیں بھوک نہیں ہے، ہم پھر کبھی آپ کے گھر کھانا کھائیں گے، لیکن اس کے بعد وہ گھر پر بیٹھے بھی نہیں اور اٹھ کر چلے گئے۔ اس بار روبینہ کے منہ پر پڑنے والا تھپڑ راحیل کے ہاتھ سے پڑا تھا اور اس نے بہت برا بھلا کہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ اگر دوبارہ تم نے ایسی غلطی کی تو میں تمہیں طلاق دے کر تمہارے گھر بھجوا دوں گا۔ تو روبینہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کے ساتھ یہ سب کرتا کون ہے۔ تبھی اس نے دیکھا کہ فریہ مسکراتے ہوئے اپنے کمرے میں گئی تھی۔ روبینہ سمجھ گئی تھی کہ یہ ساری شرارت فریہ کی ہوئی ہے۔ وہی نہیں چاہتی کہ اس کا کہیں رشتہ ہو، اس لیے ہی وہ یہ سب حرکتیں کر رہی ہے کہ جب وہ کچن سے اپنے کمرے میں جا رہی تھی تو فریہ ہی کچن کی جانب گئی تھی۔ پھر روبینہ کو جبران کا بھی فون آ گیا اور اس نے کہا کہ تمہاری نند مجھے فون کر کے بہت تنگ کرتی ہے۔ وہ مجھے کہتی ہے کہ میں اپنی منگنی توڑ کر اس کے ساتھ شادی کر لوں۔ تم پلیز اپنی نند کو سمجھا لو ورنہ میں اسے ذلیل کر کے رکھ دوں گا۔ اس لڑکی نے میری زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے اپنی نند کو میرا فون نمبر دیا تو دیا کیوں؟ روبینہ جو پہلے ہی راحیل کے ہاتھوں ذلیل ہو کر آئی تھی اور اب جبران سے بے عزت کر رہا تھا، وہ کہنے لگی کہ میں نے نہیں دیا، اس لڑکی نے تو میرے ناک میں بھی دم کر رکھا ہے۔ جب بھی کوئی رشتہ آتا ہے تو میری پکائی ہوئی چیزوں میں نمک مرچ تیز کر دیتی ہے اور راحیل اور میری ساس مجھے برا بھلا سمجھتے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ لڑکی میرا بھی گھر برباد کر دے گی۔ تو جبران کہنے لگا کہ میں تمہیں ایک آئیڈیا بتاتا ہوں، تم اس پر عمل کرو، پھر یہ لڑکی تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے گی۔ پھر جبران نے اسے ایک اور بات بتائی کہ اگلی بار فریہ کے لیے آنے والے رشتے کے لیے روبینہ نے بہت کم کھانا بنایا تھا، اور پھر سب سے یہ کہنے لگی کہ اب میں اپنے کمرے میں تیار ہونے جا رہی ہوں۔ جیسے ہی وہ کمرے میں گئی تو تھوڑی ہی دیر بعد فریہ کمرے سے باہر آئی اور کچن میں جھانک کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ تو فریہ اس کے بنائے ہوئے کھانے میں نمک مرچ ڈال رہی تھی کہ روبینہ وہیں سے واپس پلٹ گئی اور اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی، اور اس نے اپنے موبائل سے جبران کو فون کیا اور ساری بات اسے بتا دی۔ وہ کہنے لگا کہ وہ سارا کھانا اٹھا کر تم مجھے دے دو اور میں تمہیں بازار سے کھانا منگوا کر دیتا ہوں، پھر وہی کھانا تم ان لوگوں کے سامنے رکھ دینا۔ جیسے ہی جبران اس کے گھر کے دروازے کے پاس آیا تو اس نے فون پر روبینہ کو باہر بلایا تھا۔ روبینہ نے وہ سارا کھانا جبران کو دے دیا اور جبران سے ایک شاندار ہوٹل کا مزیدار کھانا لے کر اس نے اسی پتیلیوں میں ڈال دیا۔ جیسے ہی فریہ کے لیے رشتے والے آئے اور انہوں نے کھانا کھایا تو تعریفیں کرنے لگے، لیکن فریہ بے حد پریشان تھی کہ آخر کھانے کا نمک مرچ کیسے برابر ہو گیا، وہ کیسے ٹھیک ہوا۔ بہرحال رشتہ قبول ہو گیا تھا اور کنیز بیگم بہت خوش تھیں۔ اس بار تو راحیل اور کنیز بیگم نے روبینہ کی بہت تعریفیں کی تھیں۔ وہ بھی خوش تھی کہ اچھا ہے کہ فریہ کی شادی ہو جائے گی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جیسے ہی اس لڑکی کی شادی ہوگی تو اس پر ایک اور نئی مصیبت آن پڑے گی۔ جس لڑکی کی جبران سے منگنی ہوئی تھی اسی کے بھائی کے ساتھ فریہ کا رشتہ بھی طے ہو گیا تھا، اور اس بات سے روبینہ ناواقف تھی۔ یہ تو شادی پر اسے پتہ چلا کہ فریہ کی نند جبران کی منگیتر ہے۔ جب فریہ کو اس بات کا پتہ چلا کہ اس کی نند جبران کی منگیتر ہے تو یہ بات اس سے برداشت نہیں ہوئی تھی۔ جبران اپنی جگہ پر جانتا تھا کہ فریہ کی شادی ہو گئی ہے تو وہ اس کا رشتہ اپنی نند سے توڑوا دے گی، لیکن فریہ شادی کی رات اپنے کمرے میں بیٹھی روئے جا رہی تھی کیونکہ اس کی نند بہت ہی خوبصورت تھی اور جبران اسے پسند بھی بہت کرتا تھا۔ اسے اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا اور سوچ رہی تھی کہ کس طرح سے وہ اپنی شوہر کو اپنے جال میں پھنسا کر اپنی نند کا رشتہ جبران سے ختم کروا دے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جیسے ہی اس کا شوہر فرقان کمرے میں آیا تو اسے روتا دیکھ کر کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ تم کس بات کا سوگ منا رہی ہو۔ یہ سن کر فریہ کے ہوش اڑے تھے۔
تو فرقان کہنے لگا کہ اگر تم یہ سمجھ رہی ہو کہ تم جبران کے بارے میں مجھ سے الٹی سیدھی باتیں کرو گی اور میری بہن کا رشتہ ختم کروانے کی کوشش کرو گی تو میں تمہاری اس چال کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ جبران میرا بہت اچھا دوست ہے اور میں اسے بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، کیونکہ وہ مجھ سے کوئی بھی بات نہیں چھپاتا تھا، لیکن آج مجھے پتہ چل گیا کہ وہ لڑکی تم ہو۔ بڑے سخت لہجے میں فرقان نے فریہ سے یہ بات کہی تو اس کی تو جیسے جان نکل گئی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ اپنے آنسو صاف کرو، اور اگر میں نے دوبارہ تمہیں ایسی کوئی بھی حرکت کرتے دیکھا تو مجھ سے برا تمہارے لیے اور کوئی نہیں ہوگا۔ میری بہن کے بارے میں اگر تم نے کچھ بھی غلط کہنے یا کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا کہ میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، بلکہ تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم خود کو پہچان نہیں پاؤ گی۔ یہ سن کر فریہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی چال چلتی، وہ خود اپنے کھیلے گئے کھیل میں خود ہی پھنس گئی تھی۔ اس لیے اس نے جبران کا خیال اپنے دل سے نکال دیا اور آہستہ آہستہ فرقان کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنے کی کوشش بھی کرنے لگی۔ لیکن فرقان ہمیشہ اسے شک بھری نظروں سے ہی دیکھتا تھا، جس کا پچھتاوا فریہ کو بعد میں ہونے لگا کہ اسے ایسا کوئی بھی غلط کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن مرد کے دل میں جب ایک بار عورت کے لیے شک آ جائے تو پھر کبھی نہیں جاتا، اس لیے فریہ کی لاکھ کوشش کے باوجود بھی فرقان اس کے ساتھ محبت والا وہ تعلق قائم نہیں کر پا رہا تھا جیسا کہ میاں بیوی میں ہونا چاہیے۔ جو دوسروں کے لیے بربادی کا سامان تیار کرتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کی ذات ان کے لیے بھی مشکلات پیدا کر دیتی ہے۔